دوستو آج کے لیے ایک مشہور ٹوک ڈرامہ ارطغرل غازی اپنی شہرت کی بلندیوں تک پہنچ چکا ہے۔ ارطغرل غازی بہادری، شجاعت اور حق سچ کی آواز کا دوسرا نام ہے، جس کا چرچا آج پوری دنیا میں زور و شور سے کیا جا رہا ہے۔ اتنی پرانی اسلامی تاریخ کو اس قدر تر و تازہ کرنے والے اس ترکش ڈرامہ سیریز سے اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہر مسلمان میں جذبہ ایمانی جاگ رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ پر بنائے جانے والا یہ ڈرامہ ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ویسے تو اس ڈرامے کے ہر سین کو دیکھ کر لوگ بنانے والے کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے، مگر جن سینز پر عوام نے سب زیادہ داد دی وہ ارطغرل غازی کے دشمنوں کے سر قلم کرنے کے مناظر تھے۔ دوستو ارطغرل غازی کا ہر دشمن ارطغرل غازی کو باہمت اور بہادر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کے تمام دشمنوں نے اس کو بہت سی تکالیف دی اور ان دشمنوں کی وجہ سے ارطغرل غازی نے اپنے بہت سے پیاروں کو بھی کھویا، جن کی موت نے ارطغرل غازی کے ساتھ ساتھ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو بھی نم کر دیا۔ مگر جب ارطغرل غازی ان سے بدلہ لیتا ہے اور ان کے سر قلم کرتا ہے تو ہر دیکھنے والا اس دشمن اسلام کا سر کٹتے دیکھ کر اش اش کر اٹھتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان 10 دشمنوں کی گردن کٹنے والے سینز کے بارے میں بتائیں گے، جن کو دیکھ کر ہر کسی میں جوش اور جذبہ آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ ایسے مناظر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اور تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نالج کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ میں جو گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ ہم آپ کے لیے اس چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ڈیلی بیسس پر ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ نمبر 1، کرتوگلو۔ دوستو کرتوگلو شروع سے ہی سلیمان شاہ کے خلاف ہوتا ہے، حالانکہ سلیمان شاہ کرتوگلو کا بھائی ہوتا ہے۔ کرتوگلو قبیلے کا سردار بننے کی لالچ میں قبیلے میں کافی فسادات کی وجہ بھی بنتا ہے۔ وہ سلیمان شاہ کو مارنا چاہتا ہے تاکہ خود قبیلے کا سردار بن سکے، اور ارطغرل کی مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر وہ ارطغرل کو مارنے کے لیے سلجان خاتون کے ساتھ مل کر ارطغرل کے بڑے بھائی گندوکتو کو اس کے خلاف بھڑکاتا ہے، مگر سلجان خاتون آخر میں معافی مانگ لیتی ہے اور یہ پکڑا جاتا ہے اور ارطغرل کے ہاتھوں اس کا سر قلم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، استاد اعظم پتروشیو۔ دوستو پہلے سیزن میں ارطغرل کے اس دشمن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو استاد اعظم پتروشیو جو کہ قلعے کا گورنر ہوتا ہے، وہ شروع سے ہی ارطغرل کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ ابن العربی کافی سال پہلے ایک پیشن گوئی کرتے ہیں کہ ترکوں کا یہ قبیلہ ایک دن دنیا فتح کرے گا، جس سے استاد اعظم کافی پریشان ہو جاتا ہے، اور جب اس کو ارطغرل کی شہرت کا علم ہونے لگتا ہے تو وہ اس کے خلاف کافی سازشیں کرتا ہے اور وہ اس کے ہتھے چڑھ بھی جاتا ہے، مگر ابن العربی کے صندوق کو حاصل کرنے کے لیے وہ ارطغرل کو زندہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ارطغرل کے قریبی دوست ترگت الب کو بہت اذیت دیتا ہے اور اس پر شدید مظالم بھی کرتا ہے، اور پھر جب ارطغرل قلعہ فتح کرتا ہے تو ترگت اپنے کلہاڑے سے استاد اعظم کا سر قلم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، ٹائٹوس۔ دوستو پہلے سیزن میں ارطغرل کا سب سے خطرناک دشمن ٹائٹوس ہی ہوتا ہے، جو اس سے سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ دوستو ارطغرل سے ٹائٹوس کی دشمنی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ارطغرل حلیمہ سلطان کو بچانے کی خاطر ٹائٹوس کے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ ٹائٹوس اس انتقام کی آگ میں پورے سیزن جلتا رہتا ہے اور ہر جگہ ارطغرل غازی کا پیچھا کرتا رہتا ہے، اور اس دوران ان دونوں کا کافی مرتبہ آمنا سامنا بھی ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ ارطغرل ٹائٹوس کے ہاتھ بھی لگ جاتا ہے، مگر ابن العربی کے صندوق کا پتہ لگانے کے لیے اسے زندہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل وہاں سے بچ نکلتا ہے، مگر ٹائٹوس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ پھر ارطغرل نے جب صلیبیوں کا قلعہ فتح کیا تو تب ٹائٹوس وہاں سے بھاگ نکلا اور ارطغرل سے بدلہ لینے کے چکروں میں تھا۔ اس بدلے کی آگ میں وہ پہلے ہی اس کے چھوٹے بھائی دندار کا سینہ اپنی تلوار سے چاک کر چکا ہوتا ہے، مگر کسی طریقے سے وہ زندہ بچ جاتا ہے۔ پھر وہ ارطغرل کے بڑے بھائی گندوکتو پر تیر چلاتا ہے، مگر اس کے سامنے اس کی بیوی سلجان خاتون آ جاتی ہے۔ ان سب آگ مچولی کا اختتام اس وقت ہوتا ہے جب ارطغرل کے بھائی گندوکتو کے ہاتھوں ٹائٹوس کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے اور اسلام کا ایک اور دشمن ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، کوچا بش۔ دوستو یہ منگولوں کا جاسوس ہوتا ہے اور مسلمانوں کے قبیلے دو درگاہ میں گھسا ہوتا ہے، مگر کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ ارطغرل تیمور کو کوچا بش کی غداری کے بارے میں بتاتا ہے، مگر وہ اس کی بات نہیں مانتا، اور آخر جب نویان تیمور پر حملہ کرتا ہے تب اس کو یقین آ جاتا ہے کہ کوچا بش غدار ہے۔ نویان تیمور کو زخمی حالت میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور کوچا بش سارا الزام ارطغرل پر لگا دیتا ہے کہ ارطغرل نے تیمور کو مارا ہے۔ جب ارطغرل قبیلے واپس آتا ہے تو کوچا بش ارطغرل کو مارنا چاہتا ہے، مگر ارطغرل اس کے وار سے بچتے ہوئے اس کی تلوار کو پکڑ کے ایک ہی وار میں کوچا بش کی گردن اڑا دیتا ہے۔ نمبر 5، مہردین۔ اپنے نام کے بالکل برعکس شخصیت رکھنے والا یہ شخص عالیہ خاتون کا بھائی ہوتا ہے، جو کہ دو درگاہ قبیلے کے سردار خوشنود کی بیوی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مہردین سلجوق حکومت کے لیے اہم عہدے پر کام کرتا ہے۔ یہ شخص طاقت اور ہوس کا بھوکا ہوتا ہے اور اس ہوس کو بجھانے کے لیے اس کو ارطغرل کا سر چاہیے، مگر ارطغرل غازی جس طرح اس کے شیطانی منصوبوں کو خاک میں ملاتا ہے وہ قابل تعریف ہیں۔ دوستو مہردین ارطغرل غازی کو قتل کرنے لگتا ہے اور خود اس کی تلوار کا شکار ہو جاتا ہے،
اور اس طرح اسادالدین کوپیک کی موجودگی میں مہردین کا گلا کٹتا ہے اور یہ منظر دل کو چھو لیتا ہے اور ایک اور اسلامی دشمن کو اس کے انجام تک پہنچتے دیکھ کر کافی سکون ملتا ہے۔ نمبر 6، سعد الدین کوپیک۔ دوستو اگر غداروں کی بات کی جائے اور سعد الدین کوپیک کو اس میں شامل نہ کیا جائے تو یہ بالکل ناانصافی ہوگی۔ دوستو غداروں کی لسٹ کا سب سے بڑا نام جس کا انداز، آنکھیں اور شخصیت یہ باور کرواتی ہیں کہ جیسے کوئی انسانی کھال پہنے درندہ گھوم رہا ہو، جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خون بہانے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچتا کہ جس کا خون بہانا ہے وہ اپنا ہے یا پرایا۔ ایک اہم حکومتی عہدہ ہونے کے باعث یہ باقی تمام لوگوں کو زمین پر چلنے والے کیڑے سمجھتا ہے۔ دوستو ارطغرل غازی سے اس کی دشمنی ایک تو مہردین کے سر قلم ہونے پر ہوتی ہے اور دوسرا باذنطینی سرحدوں پر دونوں کی دلچسپی کا باعث ہے۔ سعد الدین کوپیک ارطغرل کے خلاف کافی چالیں چلتا ہے اور اسے مارنے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر ارطغرل کسی نہ کسی طرح اس کے ہاتھوں سے بچ جاتا ہے اور آخرکار اس دشمنی کا اختتام اس وقت ہوتا ہے جب ارطغرل غازی کے ہاتھوں سعد الدین کوپیک کا سر قلم ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، اورال۔ دوستو چابدار قبیلے کے سردار جاندار صاحب کے بیٹے اورال سے ارطغرل کی ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب ارطغرل حانلی بازار میں چند کھالیں فروخت کرنے آیا ہوتا ہے۔ ایک تاجر اورال کی بجائے ارطغرل کی قالینیں خرید لیتا ہے، جس وجہ سے اورال ارطغرل کا دشمن بن جاتا ہے اور ارطغرل کے سپاہیوں کو مار کر ارطغرل کی قالینیں جلا دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی ارطغرل کے خلاف کافی چالیں چلتا ہے اور ارطغرل کی بڑھتی ہوئی شہرت اس کو ہضم نہیں ہوتی اور وہ غصے کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد آخرکار اپنے اس غصے کی وجہ سے وہ ارطغرل کی تلوار کا شکار ہو جاتا ہے اور ارطغرل اس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ نمبر 8، بہادر۔ دوستو بہادر اورال کا چچا تھا اور اس کی نیت تھی کہ اپنے بھائی کے مرنے کے بعد یہ قبیلے پر قبضہ کر لے۔ یہ بہت بڑا سازشی تھا اور قبیلے پر اپنی حکومت بنانے کے لیے بہت ساری چالیں بھی چلتا ہے اور آخرکار جب ارطغرل اس کی تمام سازشوں سے تنگ آ گیا تو اسی کے خیمے میں گھس کر اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو ارطغرل اپنی تلوار سے اس کو زخمی کرتا ہے اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے اور اس طرح اسلام کا ایک اور دشمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، چیتان۔ دوستو چیتان ایک ایسا عیسائی ہوتا ہے جس کی رفتار بہت تیز ہے اور یہ قلعے میں بڑی تیزی سے حملہ کرتا ہے۔ یہ کافی جنگیں لڑتا ہے اور یہ کاراچا حصار کے اگلے گورنر کا امیدوار بھی ہوتا ہے اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ ارطغرل کو مار کر گورنر بن جاؤں گا۔ اسی کوشش میں ایک زخمی بن کر ارطغرل کے قبیلے میں گھس جاتا ہے اور اس کی تمام خبریں آرس تک پہنچاتا ہے اور یہی نہیں بلکہ ارطغرل کے بیٹے کو بھی اغوا کر لیتا ہے اور جب یہاں بھی بس نہ ہوئی تو یہ بامسی اور ترگت دونوں کی بیویوں کو بھی اغوا کر لیتا ہے اور یہ اپنے مقصد کے لیے کافی سپاہی بھی قتل کرتا ہے، جس میں ارطغرل کا خاص سپاہی صفدر بھی شامل ہوتا ہے، مگر اس کو حانلی بازار میں پکڑ لیا جاتا ہے اور ترگت الب اپنے کلہاڑے کی مدد سے اس کا سر کھول دیتا ہے اور یوں ایک اور دشمن اسلام اپنے انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 10، ویسولیس۔ دوستو ویسولیس جو کہ قلعہ کاراچا حصار کے گورنر کا خاص کمانڈر ہوتا ہے، خود گورنر بننے کی لالچ میں وہ سب کچھ کرتا ہے، مگر پھر اس کا پالا ارطغرل سے پڑتا ہے جو کہ حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ویسولیس گورنر کی بیٹی کے قافلے پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی بیٹی کو ایک تیر لگ جاتا ہے اور سارا الزام ارطغرل اور کائی قبیلے پر لگا دیتا ہے، مگر جب ارطغرل گورنر کو اپنی بے قصوری ہونے کا یقین دلاتا ہے تو وہ ویسولیس کسی طرح گورنر کو ارطغرل کے حانلی بازار میں اس وقت مروا دیتا ہے جب وہ اس کے پاس دعوت کے لیے آیا ہوتا ہے تاکہ سارا الزام ارطغرل پر لگ جائے۔ گورنر کی موت کے بعد وہ خود گورنر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بھی ارطغرل کو مارنے کے چکروں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور ارطغرل اس کا سر بھی اس کے تن سے جدا کر دیتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے ارطغرل کے بدوس بدترین دشمن جن کے سر ارطغرل نے قلم کر کے اسلام کے دشمنوں کو خاتمہ کر دیا۔ ان مناظر کو دیکھ کر ہر دیکھنے والے میں جوش اور جذبہ بھر جاتا ہے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنی پسند کا اظہار کریں اور جاتے جاتے ہمارے چینل نالج کی دنیا کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک، آپ سے ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔